اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نظير. صدق الله العلي العظيم.
العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد. اب میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزاروں خطیب مجلس عالی جناب مولانا سید کمال الدین اکبر صاحب قبلہ سے تشریف لائیں، مجلس سے خطاب فرمائیں. ایک نعرہ صلوات. کوئی دقت ہو تو ہٹا دیے، کوئی دقت ہے تو ہٹا بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. فاتحہ. بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ہاں إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاضع فقير بائس مسكين مستكين مستجير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صلوات. تمام معزز خواتین و حضرات اور عزاداران حسین، آج یہ چھٹی محرم کی مجلس ہے. اپنے سلسلے سے اب تک 5 مجلسیں ہو چکی ہیں. اس کا شرف میں حاصل کر رہا ہوں، اور آپ جس محبت سے توجہ فرماتے ہیں، اور بلکہ خالی سامعین نہیں، یہاں پر جو ماشاءاللہ کام کرنے والے لوگ ہیں، آرگنائزرز ہیں، اور کبھی کبھی تو میں یہ سوچتا بھی ہوں کہ جو ہمارے ورکرز یہاں کے ہیں اور آرگنائزرز ہیں، ان کو تو پورا مجلس کا بھی مزہ نہیں آ پاتا کہ سکون سے مجلس سنیں. ہزاروں کام ہیں، یہ دیکھنا ہے، وہ دیکھنا ہے. عزاداروں کو کوئی زحمت تو نہیں ہو رہی، پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں. کسی کی گاڑی کی پارکنگ کا معاملہ ہے، کسی کی جگہ اور بھی ہے. ہمارے گراف ایجنسی اور غازی چینل کے یہ حضرات جو ہیں قابل تعریف ہیں. کتنے ہم نے تو آگے مجلس شروع کر دی، یہ پہلے سے آ کر کے اس کو سیٹ کر رہے ہیں، ریلے کر رہے ہیں. ہاں
دوسرے ممالک سے لوگوں نے پوچھا کہ بھائی مجلس کہاں ہو، کیسے ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، اور یہ ہے مل جائے تو ہم لوگ سنیں. اور میں چینلز کی ایک معاملے میں قدر کرتا ہوں کہ عام طور پر ہم نے اتنی مجلسیں پڑھی جب پہلے جو ویڈیو کیسٹس پر تھیں، بہت پہلے تو وہ تھیں جو ٹیپ ریکارڈر پر تھیں، وہ ٹیپ ریکارڈر ہی نہ رہ گئے، وہ جتنے کیسٹس تھے برباد ہو گئے. پھر بھی اس پر آئی وہ جو ڈسک پر لگتا تھا، اور پھر ویڈیوز کیسٹس آئے. کم سے کم چینلز میں جو مجلسیں آتی ہیں وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتی ہیں. آدمی چلا جائے، بلکہ ہمارے وہ بزرگ ذاکرین جو پہلے انتقال کر گئے تھے ان کی مجلسوں کو بھی ان لوگوں نے پریزرو کیا. کبھی کبھی دکھائی پڑ جاتی ہیں اور آ جاتی ہیں. تو قابل تعریف ہر آدمی عزاداری میں جو کام کر رہا ہے، اور جب سب لوگ اجتماعی طور پر اگر اس طرح کام نہ کریں تو کام ہو بھی نہیں سکتا. ہر آدمی جیسے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں ہر طرح کے آدمی ہیں، یعنی سب خالی اسلحہ لگائے ہوئے کھڑے ہیں. وہاں پر بہت کچھ کیا گیا ہے، پہرا بھی دیا گیا ہے، کنویں بھی کھودے گئے ہیں، حفاظت کے لیے خندق بھی کھودی گئی ہے. تو جب پوری ایک ٹیم ورک ہوتا ہے تبھی جا کے کامیابی آخری منزل تک جاتی ہے. اور اس میں ٹیم کے جتنے ممبران ہیں، مرد اور عورت، اور یہ جتنے لوگ ہم لوگ آئیں سب اس میں شامل ہیں. تو ہمیں پورا کوآپریشن کرنا چاہیے، تعاون کرنا چاہیے کہ بھئی کیسے ہم کیا میکسیمم کر سکتے ہیں ان کی سہولیت کے لیے، وہ تاکہ وہ اپنا کام انجام دے سکیں. خیر یہ تو برصغیر تذکرہ بات آ گئی تھی. آپ حضرات نے یہ مجلسیں سماعت فرمائیں اس موضوع پر کہ تحریک حسینی کے اہم پہلو کیا، خاص رخ ہیں، ایسپیکٹس ہیں امام حسین علیہ السلام کے موومنٹ کے. آپ ایک اتنی بڑی کرانتی لائے دنیا میں، تو اس بڑی کرانتی کا یعنی اسلام جو تقریباً مردہ ہو چکا تھا اس کو زندہ کر دیا آپ نے. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور اس طرح زندہ کر دیا کہ نہ آپ کے پاس کوئی واقعی قاعدے کا تعداد کے حساب سے، قوت کے حساب سے لشکر ہے، نہ ویسے حالات ہیں، نہ ویسی سچویشن ہے. اور دوسری طرف حالات کیا ہیں یزید کی یہاں، کتنی بڑی حکومت ہے. اب یہ لشکر تو جو کوفے سے آیا ہے یہ تو ٹھیک ہے، کوئی کوفے میں لڑنے والا ایسا نہیں بچا کہ جو سختی کے ساتھ بھیج نہ دیا گیا ہو. وہ یا امام حسین کے لشکر میں نصرت کر رہا ہوگا یا یزید کے لشکر میں ہوگا. اور پھر خالی یہی نہیں، گورنمنٹ چاہے تو بصرے سے فوج آ سکتی ہے، سیریا سے آ سکتی ہے، حجاز سے آ سکتی ہے، ان کے پاس کمی نہیں ہے. ایسے موقع پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی ہمت تو یوں ہی ہماری طرح کے آدمی ہو تو ہمت شکستہ ہو جائے کہ بھائی ہم کیا کریں گے، وہ کیسے کریں گے. مگر امام علی مقام نے اس شان سے اس جنگ کو جیتا اور جہاد کیا جس کی مثال نہیں ملتی. تو قرآن میں پروردگار عالم نے فرمایا ہم نے سبیل دکھا دی، راستہ دکھا دیا، اور راستہ دکھایا نہیں، ہدایت کر دی. انا ہدیناہ السبیل، اپنے آپ تھوڑی دکھ گئی کہ رات میں خواب میں ہم لوگوں نے دیکھ لیا، ہمیں معلوم ہو گیا صحیح راستہ کیا ہے. یہ سبیل ہی کا دکھانا ہے جو قرآن نازل ہوا ہے، یہ ہدایت ہی کا دکھانا ہے جو آخری رسول آئے ہیں، انہوں نے زحمتیں اٹھائی ہیں، لوگوں کو سمجھایا ہے، ان کو تیار کیا ہے، ان میں ڈسپلن پیدا کی ہے. یہ اس کا کارنامہ ہے ان کا. پھر وہ یہی نہیں کہ جاتے وقت ہم لوگوں کو یتیم یسیر چھوڑ کے چلے گئے جاؤ، بلکہ جاتے وقت کہہ گئے کہ دیکھو دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن ہے، دوسرے اہل بیت ہیں، ان کو مضبوطی سے پکڑے رہنا. پکڑے رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن ہر وقت ہاتھ میں دابے رہیں، ہے نا، یہ نہیں پکڑے رہنے. یہ کہ معصومین کے کو یہ کہ بھئی ہم اس معصوم سے جو ہمارا رابطہ ہے وہ اس پر نہیں ختم ہو جائے گا کہ تاریخ ولادت آئی تو محفل ہو گئی، نذر کروا دی،
نہیں، جو بات انہوں نے کہی ہے اس پر عمل کرنا ہے، جو حکم انہوں نے دیا ہے اسے پورا کرنا ہے، یہ ہدایت ہے سبیل کی۔ اگر ہم نے وہی کا کیا جو رسول آل رسول و قرآن نے کہا ہے تو پھر ہم شکر گزار ہیں اللہ کے، ہم شاکر بندے ہیں۔ اور اگر ہم نے نہیں کیا تو ہم لاکھ اپنا نام کچھ لکھ لیں، کچھ اس کے ساتھ آگے پیچھے لگا لیں، مگر انکار کرنے والوں میں ہی شمار کیے جائیں گے۔ تو یہ آپ کی توجہ اس بات پر رہنی چاہیے۔ ہم نے آپ کے سامنے باتیں بہت سی گزارش کی ہیں، اور پھر اب اس کو منزل تک لاتے ہوئے آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ غور کیجئے اور ہمیں مطلب یہ توجہ دیجئے گا کہ امام حسین کی جو تحریک تھی، اچھا کبھی بھی ہم لوگ، میرے بچے خاص طور سے، وہ جوان جو ینگسٹرز ہیں، وہ کربلا کو خالی عاشورے سے نہیں سمجھیں کہ عاشورے کے دن جو ہوا وہ کربلا ہے۔ کربلا تو امام حسین کی امامت سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ سن 50 ہجری میں امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام جب اب اکیلے امام موجود ہیں جن کی ذمہ داری ہے، تو ایسی صورتحال میں امام عالی مقام نے جو کچھ کیا پوری، یعنی وہ خالی بیٹھے نہیں رہے، وہ ظالم حکومت کو سمجھاتے بھی رہے، اس سے سختی بھی کرتے رہے کہ یہ نہ ہو کہ وہ سمجھیں کوئی ہے ہی نہیں، ہم جو چاہیں کریں۔ بھئی آج کل جو ہوتا رہتا ہے ساری دنیا میں کہ جو ہمارا مخالف ہے، جو حکومت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں اسے دبا دیں، تو اس وقت بھی یہی سب ہوتا تھا، انہیں کوئی خوف خدا نہیں ہے، دبانا چاہتے تھے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جب ایک گورنر سامنے خفا ہو جائے تو 40 حافظان قرآن کو قتل کروا دے، ذرا سی بات پر۔ حجاج ابن یوسف ثقفی، خیر بعد میں گورنر ہوا ہے مگر ہے بنی امیہ ہی کا گورنر ہے، وہ اتنا ظالم تھا، امیجن نہیں کر سکتے ہم لوگ، اتنا ظالم تھا حجاج ابن یوسف کہ وہ ایک کسی آدمی نے کھانا ہو رہا تھا، اس نے کہہ دیا اللہ اکبر۔ ارے مجمع میں کوئی آدمی اللہ اکبر کہہ دے تو کہا کہ تم نے اللہ اکبر کیوں کہا؟ کہا اللہ کا خیال آ گیا تھا، اللہ اکبر کہا۔ کہا اچھا، اس کا دل بہت بڑا ہے، کہہ رہا ہے حجاج دل بہت بڑا ہے، ذرا چیر کے دیکھو سینہ، دیکھیں دل۔ اس کو سینہ چیک چاک کر دیا گیا، اس کا دل نکال لیا گیا، تو دل ہل رہا ہے ابھی تازہ ہے، تو اس کو اس سے نیزہ یا جو چیز ہو چبھ ہو رہا ہے اس کے اندر، اور چبھو ضرور کے کہہ رہا ہے لگتا تو تھا کہ بہت بڑا دل ہے مگر بہت چھوٹا ہے، زیادہ بڑا نہیں ہے، یعنی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ آدمی یعنی ایک آدمی کو قتل کر دیتا ہے گورنر، اور اس کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ یہ اس طرح کا جو ماحول بنی امیہ نے بنا دیا تھا اس سے لڑنے کے لیے۔ اب یہ تو بہت آسان ہوتا اگر امام حسین چاروں طرف سے آدمی جمع کرتے اور اکٹھا کرتے اور سب لوگ آتے اور چلو لڑو، لڑا جائے، اور پھر کسی سے کہتے تمہیں گورنر بنا دوں گا، اور کسی سے کہتے کہ تمہیں قاضی بناؤں گا، ہزاروں باتیں ہو سکتی تھیں، مگر امام عالی مقام نے وہی جو اسلام کی اسپرٹ تھی، پہلی بات جو سب سے بڑی اسپرٹ ہوتی ہے کہ تشدد، طاقت نہ لگائی جائے، وائلنس نہ کیا جائے، یعنی اسلام نان وائلنس کا حامی ہے، وائلنس نہیں، عدم تشدد اس کی پالیسی ہے۔ مگر اب اس کی دوسری پرابلم یہ ہے کہ وہ جیسے عیسائی کہتے ہیں نا کہ جناب عیسیٰ کی تعلیم تھی، اگرچہ یہ تھی نہیں کہ کوئی تمہیں ایک تماچا مارے تو دوسرا گال اس کے سامنے کر دو کہ لو اس پر بھی مار لو، اس سے نظام چل سکتا ہے؟ کوئی جب یوں ہی گنڈا گردی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اب تو اور بھی ہے نکل آئے، اور اگر اس طرح کا نظام چلے تو جتنے مومنین اور مومنات یہاں آئے ہیں واپسی میں حصہ نہ لے جا سکیں گے،
سب باہر کھڑے ہو جائیں کہ چھیننے کے لیے کہ ان لوگوں کا حصہ چھینے لیتے ہیں، ختم۔ اب انہوں نے مان لیجیے ایک دھکا دیا، ہم کہتے ہیں ایک دھکا اور دے دو۔ مہاتما گاندھی جو بہت متاثر ہوئے امام حسین سے، اور انہوں نے جو ڈانڈی کی یاترا کی تھی، نمک والا معاملہ تھا ان کا، اب پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے، کتابوں میں ہے ڈانڈی مارچ، اس میں انہوں نے اپنے ساتھیوں کو گن کے 72 لیا تھا۔ امام حسین کی عظمت اور عزم کو دیکھتے ہوئے گاندھی جی نے 72 آدمی دیے تھے کہ جیسے انہوں نے، یعنی اس گنتی میں بھی کوئی فضیلت ہے اور برکت ہے، میں اسی کے ساتھ جاؤں گا، یہ انہوں نے لیا تھا۔ مارٹن لوتھر کنگ کے لیے ملتا ہے کہ وہ آدمی قید خانے میں تھا، تو وہ قیدی تھا اور سیاسی قیدی تھا، سیاہ فام لوگوں کا، کالوں کا، نیگروز کا لیڈر تھا، بعد میں اس کی بڑی پوزیشن ہوئی امریکہ میں۔ تو اس نے خود اپنی بایوگرافی میں لکھا ہے کہ بالکل ایسی اس کی صورت ہو گئی تھی کہ اتنا عاجز ہو گیا تھا، مطلب اصل میں جب یہ لوگ امریکنز وغیرہ قیدیوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک خالی نہیں کرتے، مثلا ہاتھ سے پانی نہیں پیو جیسے کتا پانی پیتا ہے ایسے پیو، روٹی یوں نہیں ہاتھ سے لے کے نہیں توڑو، دانت سے توڑو، یعنی اس کو ذلیل کرنے کی ساری صورتحال پیدا کرتے ہیں کہ اس کو ذلت ہو۔ تو مارٹن لوتھر کنگ نے لکھا ہے کہ میں اتنا عاجز ہو گیا تھا کہ میں نے سوچا میں معافی مانگ لوں، دوسرے دن کل آوے تو میں معافی مانگ لوں، مگر رات میں اچانک مجھے امام حسین کا خیال آیا، تو میں نے کہا کہ یہ میری مصیبت تو کچھ بھی نہیں ہے، جو مصیبت میں تو اکیلا ہی ہوں، جتنی مصیبت مجھے ہو رہی ہے مجھ کو ہو رہی ہے، نہ میرے بچے ہیں، نہ فیملی ہے، نہ دوست ہیں جو پریشان ہوں، نہ اچھا چلو جس ذلت دیں لیکن بھوکا نہیں ہوں، پانی مل رہا ہے، تو میں نے جب امام حسین ایسا کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ کہتے ہیں وہ کہ میں نے اسی چیز نے مجھے طاقت بخش دی۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ تو گاندھی جی نے اپنے لکھا ہے بایوگرافی میں کہ اگر ہمارے یہاں انٹرمیڈیٹ کے کورس میں بھی تھی، وہ ان کا مضمون انگریزی میں تھا، اگر تشدد میں یعنی وائلنس میں اور بزدلی میں سوال پیدا ہو جائے کہ میں وائلنس کا انتخاب کروں، طاقت کا استعمال کروں، تشدد کروں، یا بزدلوں کی طرح بیٹھ جاؤں، تو پھر میں تشدد کو ترجیح دوں گا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اسلام میں آپ یہ دیکھیں گے کہ یہی فلسفہ ہے جہاد میں قتال کا۔ کل میں نے ایک مختصر مجلس میں ایک جگہ پر پڑھا بھی تھا، تھوڑی دیر اسی کو بنیاد بناتے ہوئے آپ کی خدمت میں آگے جاتا ہوں۔ جیسے ایک لفظ جہاد بہت بدنام ہوا ہے، جہاد آج کل یہ جہادی ہے، ارے ہر مسلمان کو جہادی ہونا چاہیے۔ جہادی کیا ہے؟ جہاد کے معنی ہوتے ہیں انتہائی کوشش کرنا، اچھائی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے کوشش کرنے کو جہاد کہتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک عورت اللہ کی خوشنودی کے لیے جب اپنی فیملی یا اپنے خاندان کے لیے اپنے کچن میں کام کر رہی ہوتی ہے، گھر میں کر رہی ہوتی ہے، تو اللہ اس کو جہاد مانتا ہے کہ جہاد کر رہی ہے۔ یہ تو نہیں ہے مطلب خالی کہ جب تک تلوار نہ نکال لی جائے جہاد ہوگا ہی نہیں۔ کوئی آدمی بیماری کا علاج ڈھونڈ رہا ہے انسانیت کی خدمت کے لیے تو وہ جہاد کر رہا ہے۔ آپ سڑکیں بنا رہے ہیں قاعدے سے تو جہاد کر رہے ہیں، کسی ڈوبتے ہوئے کو بچا رہے ہیں تو جہاد کر رہے ہیں، کسی آدمی کو جو جل رہا ہو، کود رہا ہو، اس کے لیے لا کے گدے اپنی دکان سے بچھائیں تو یہ آپ کا جہاد ہو رہا ہے۔ جہاد کی ایک قسم ہوتی ہے قتال، جس میں آرمڈ کانفلکٹ ہوتی ہے۔ اب پرانے زمانے میں تو میں نے آپ سے عرض کیا ہتھیار ہوتے تھے، تلوار ہے، تیر ہے، خنجر ہے، نیزے ہیں، آمنے سامنے کی لڑائی ہو رہی ہے۔ تو قتال میں کیا ہوتا تھا؟ ایک جس کا وار چل جائے گا وہ قاتل، قتل کرنے والا، اور جس کو مار دے گا وہ مقتول۔ جتنی جنگیں ہوتی تھی
وہ پانی پت میں ہو رہی ہو کہیں ہو رہی وہ قتال کہلائے گا. یہ آرمڈ کانفلکٹ جو ہے اس کو قتال کہتے ہیں. اچھا وہ کل بھی کہی تھی بات وہاں تو اب یہیں یہ بھی کہوں. بہت سی چیزوں کو سمجھنا بھی چاہیے کہ حالات کے پیش نظر اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہے حدیث شریف دیکھیے، اپنے بچوں کو تیر کمان چلانا سکھاؤ، تیر اندازی سکھاؤ. آپ لوگ سکھاتے ہیں یا آپ کے والدین نے آپ کو سکھائی ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا ہے بہت سی باتیں سنت اور حدیث میں اس کانٹیکس میں ہوتی ہیں جہاں زمانہ حالات اس کے پیش نظر کہی جاتی ہیں، اس کی اسپرٹ برقرار رہتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ویپن ہے جو لیٹسٹ ویپن ہے جس سے آپ اپنا ڈیفنس کر سکتے ہیں، اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں، وہ کریے. یعنی ایسا نہ ہو کہ اگر کوئی آدمی حملہ کرے یا جو ظالم ہیں حملہ کریں تو آپ کچھ کر ہی نہیں پا رہے ہیں. تو جو ارشاد فرمایا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور بہت اہم بات کہی. ارشاد فرمایا بلکہ امام کی تو ہر بات ہی اہم ہوتی ہے اور اس پر بھی کوئی صاحب آپ لوگ عمل نہیں کرتے اور نہ کریں گے. حضرت نے فرمایا اللہ اس مومن کو دوست رکھتا ہے جس کے پاس گھوڑا ہو. کتنے لوگوں کے پاس گھوڑا ہے بتائیں؟ ہاتھی اٹھا دیں کہ ہمارے پاس ایک گھوڑا ہے. ارے وہ ان کو چھوڑ دیجئے جن کے گاؤں دیہات میں ذوالجناح بنانے کے لیے گھوڑا پالے ہوئے ہیں، ان کی بات میں نہیں کر رہا ہوں. وہ بھی پالے ہوئے ہیں صرف ذوالجناح بنائیں گے اس لیے. تو جن کے پاس گھوڑا ہو، اب آج تو کسی کے پاس نہیں. گھوڑے سے فائدہ کیا تھا اس زمانے میں؟ آدمی بیٹھ کے جلدی سے کہیں جا سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ کسی کو بٹھا بھی سکتا ہے. نماز پڑھنے جا رہا ہے 3 کلومیٹر پر مسجد ہے، دیکھا ایک مومن جا رہا ہے، کہا بیٹھو تم بھی بیٹھو. ان کو لے گیا، نماز پڑھوائی، لے آیا. اور اگر پیدل جا رہا ہے تو دوسرے کے کام کا کیسے ہے؟ خود ہی نہیں پہنچ پا رہا، کیا کر لے گا؟ یہ ہوگا نا. تو کہنا ہے کہ وہ آپ نے یہ فرمایا. تو بھئی میں آج اس کا انٹرپریٹیشن یہ کروں گا کہ اللہ اس مومن کو دوست رکھتا ہے جس کے پاس حلال رزق سے موٹر سائیکل ہو، کار ہو، اسکوٹی ہو، کہ یہ اپنے بھی کام آئے گا اور کسی مظلوم بھائی کے بھی کام آئے گا. کوئی پڑوسی ہندو ہو، مسلمان ہو، بیمار پڑ جائے گا تو اپنی گاڑی میں بٹھلا کے اپنے پڑوسی کو ہاسپٹل بھی لے کے چلا جائے گا. نہیں، ہر چیز کا انٹرپریٹیشن اس کی تشریح حالات کے پیش نظر ہوتی ہے. ہر چیز کو یوں نہیں سمجھے. معصوم کی زندگی میں یہی ایسی ہی ہوتی ہے معصوم کی زندگی. تو امام عالی مقام نے جو ہمیں تصور دیا کہ دیکھیں 2 باتیں ہیں، تشدد نہیں، عدم تشدد. اس کی میں نے مثالیں آپ کو دے دی ہیں. مدینہ، مکہ، یہاں کوفے کا راستہ، ہر کا لشکر کا آنا، پھر آپ کا کربلا کی زمین پہنچتے ہی خرید لینا. بنی اسد کو بلایا، ان سے زمین خریدی 60,000 درہم میں، ہے نا. آج میں نے ابھی کیلکولیٹ کیا تھا اس کو ریٹ کے اعتبار سے کہ چاندی کا ریٹ جو ہے یہاں آنے سے پہلے وہ کیا تھا تو وہ 1 گرام چاندی 255 روپے کی بتائی ہمیں ہمارے موبائل نے. تو میں نے کیلکولیٹ کیا 60,000 درہم کتنے کا ہوگا، تو وہ 4.5 کروڑ روپے سے اوپر، 4.5 کروڑ روپے سے اوپر کی زمین ہے. کچھ 54 تھا، 4 کروڑ 54 لاکھ آپ نے خریدی. تو آپ اس کے مالک ہو گئے. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ دوسرے کی زمین پر آ گئے تھے. سب سے پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ آپ پر ایگریشن یا جارحیت کا الزام نہیں آنے پائے گا. آپ زمین خرید لیں. ایک بات. اچھا دیکھیں ماشاءاللہ جو لوگ محنت کرتے ہیں، ایک اسلام میں ایک عجب تصور یہ بھی پیدا ہو گیا بات سے ہٹ کے کہ گویا اللہ پسند کرتا ہے وہ غریب ہوں فقیر ہوں. نہیں بھائی، اگر غریب و فقیر بھی ہو جائیں تو اللہ کی اطاعت سے نہ ہٹے. اللہ یہ چاہتا ہے، مگر چاہتا نہیں ہے.
اب غریب و فقیر یہاں مجلس کر پائیں گے؟ آرگنائز کرنا ہے. اب ماشاءاللہ اتنے کولرز لگے ہیں اور اتنے اے سیز لگے ہیں, اتنا حصہ تقسیم ہو رہا ہے, ہزاروں کی تعداد میں لوگ مومنین آ رہے ہیں, چائے پلائی جا رہی ہے, سب کا مائکس ہیں, یہ بغیر پیسے کے ہو جائیں گے؟ اچھا آگے بڑھیے, اپنے یہاں دیکھ لیجئے آپ, پیسہ نہیں ہے فطرہ کہاں سے نکالیں گے؟ عید میں پیسہ نہیں ہے, افطار کس کو کروا دیں؟ مسجد میں افطار کیسے بھیج دیں؟ مسجد میں بجلی کا انتظام کیسے کر دیں؟ حج کرنے غریب لوگ جاتے ہیں کہ پیسے والے جاتے ہیں؟ خمس کون نکالے گا؟ جس کے پاس پیسہ ہوگا. زکوٰۃ کون دے گا؟ جس کے پاس پیسہ ہوگا, ہے نا. اچھا ہم کہتے ہیں اہل بیت کی سیرت تھی, اہل بیت کے بارے میں بھی ہمارا خیال بڑا عجیب ہو جاتا ہے. حضرت علی نے خود فرمایا, بالکل صحیح کہا کہ میرے اس کرتے میں اتنے پیوند لگ گئے ہیں. جب کوفے کے حاکم دنیاوی حاکم تھے تو اتنے پیوند لگ گئے ہیں کہ اب مجھے شرم آتی ہے کہ اس درزی سے کہاں کہوں کہ پیوند لگا دے. اس میں مطلب اتنے پیوند لگ چکے ہیں. مگر امیر المومنین غریب آدمی کا نام نہیں ہے. آپ نے 1,00,000 کھجور کے پیڑ اپنی محنت اپنے خاندان اور متعلقین کے ساتھ تیار کیے تھے, اور اپنی زندگی میں 700 سے لے کے 1,000 غلام آزاد کیے ہیں خرید کر کے. اور غلام کو اس طرح آزاد, میں جیسے کہتا ہوں نا, ارے آج آپ ابھی بقرعید ابھی تازہ گئی ہے مہینے بھر پہلے, بکرا کتنے کا ملتا ہے؟ یہاں ایک بکرا خریدنے میں آفت آ جاتی ہے. تو آدمی بکرے سے تو اوپر ہی ہوا, کنیز کو خریدنا ہے اور آزاد کرنا ہے. پھر علی ابن ابی طالب کا طریقہ یہ نہیں تھا. اگر میں کہتا ہوں یہ غلام کو, مان لیجئے کہ وہ بیچارہ نیگرو ہے, افریقہ کا آدمی ہے, اسے لکھنؤ میں آزاد کر دیا, نہ زبان جانتا ہے نہ ماحول جانتا ہے, سوائے بھیک مانگنے کے کھڑا ہو کے کیا کرے گا. مولا نے کوئی غلام اس طرح نہیں آزاد کیا, پہلے اس کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کا, کہ یعنی جس کو ہندی میں کہتے ہیں پنرواس, کیسے یہ اس کی زندگی گزرے گی. جناب میثم تمار ایک غلام کا نام ہے جو حضرت علی کے آزاد کیے ہوئے غلام تھے, اور تمار کا مطلب ہے کھجور بیچنے والا. تو حضرت علی نے ان کا کھجور کا ٹریڈ ڈیولپ کیا, اور کوفے میں کبھی کبھی ان کی دکان پر بیٹھتے تھے. دیکھیں نا, جہاد خالی یہ نہیں ہونا وہ تلوار لے کے آ گیا, تو کہنا یہ نہیں کہ یہ بھی نہیں, غربت بھی نہیں, مال ہے دولت ہے یہ بری نہیں, غلط طریقے سے نہ آئے کہ دودھ میں پانی ملایا جائے, دوا ڈپلیکیٹ بیچی جائے. ڈاکٹر صاحب اس آدمی کے لیے لکھ رہے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ کرواؤ جس کا ٹیسٹ ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. ڈاکٹر صاحب لکھ رہے ہیں, ہم تو سمجھتے ہیں یہی ٹیسٹ کروایا, وہ ٹیسٹ جہاں کیا گیا ہے وہ پوچھ رہا ہے کتنا لکھ دیں. ڈاکٹر صاحب بتائیے کتنا لکھ دیں, اور اگر 5,000 کا ٹیسٹ ہوا ہے تو ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں کچھ ہوتا ہے 40-50% ان کا ہو جاتا ہے. اب یہ سمجھیں کہ میں جہاد کر رہا ہوں, تو بھائی اب جہاد نہیں کر رہے. اس جھنجھٹ میں 2 طرح کی فکریں ہیں, ایک حسین ابن علی کی ہے, ایک یزید کی فکر ہے. سوچ لیجئے کون والی ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت نہ کریں اور پھر اپنے عمل سے اپنے مال سے سمجھیں کہ وہ جائز ہو گیا. آپ اس سے مجلس کر ڈالیے تو بھی کیا ہوگا, کر لیجئے, آپ اس سے افطار کروا دیجئے, ہو جائے گا. نہیں ہوگا, افطار بھی نہیں ہوگا, مجلس بھی نہیں ہوگی. ارے مومن تو وہ ہے جو ہاتھ اگر نجس ہو تو اس سے شبیہ تابوت کو نہیں چھوتا, جائے کہ مولا کے مشن کو ڈیمیج کر دے. یہ مومن کی شان نہیں ہے. آپ اندازہ کریں, صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. بس آپ سے تو جلدی بات کو عرض کرتا چلوں کہ قتال و جہاد, قتال جو ہے جہاد کا ایک شعبہ ہے کہ بھئی اب ضرورت پڑ ہی جائے تو ہم کیا کریں, کیا کیا جائے, حفاظت کی جائے گی, اپنی ڈیفنس کیا جائے گا,
ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت دی ہے، طاقت دی ہے، اور اگر یہ نہ ہوتا تو حضرت علی یہ کرتے بھی نا. بدر میں، احد میں ایک انسٹنس دے کر کے بس امام حسین اسلام کی بات آپ سے کروں گا. جنگ خندق جو ہے، دیکھیں جنگ خندق کہلاتی کیونکہ اس میں جناب سلمان کی ترکیب انہوں نے بتائی تھی کہ ہم لوگ خندق کھود دیتے تھے، کیونکہ وہ چاروں طرف سے گھر جائے تو آدمی بہت مصیبت میں آ جاتا ہے. تو وہ مدینے کا ایک جو تھا یعنی لشکر سامنے رہے، خندق کھود دی جائے، آنے ہی نہیں پائے خندق. تو رمضان کے مہینے میں خندق کھودی گئی تھی، لوگ بے ہوش تک ہو گئے خندق کھودنے میں. خندق کھودی گئی اور ایسی گہری تھی کہ کوئی پار نہ کر پائے. اچھا پار کرنے والا کیا کرے گا؟ وہ پار کرنے کی کوشش کرے گا، ہم تیر کمان اٹھائیں گے، ماریں گے، وہیں پر ڈھیر ہو گیا، جیسے گن سے مار سکتے ہیں آج کے دور میں. خندق کھودنے کا جو آئیڈیا جناب سلمان کا ہے اور رسول اللہ نے اپروو کیا، کیا مقصد ہے؟ اب کانفلکٹ کو اوائڈ کیا جائے. جب ادھر آ نہیں پائیں گے تو جنگ بھی نہیں ہو پائے گی، اپنے آپ عاجز ہو کے واپس چلے جائیں گے. یعنی یہ مقصد نہیں. اب ہمارا مزاج کیا ہوتا ہے؟ آئے وہ دیکھیں کم بختوں کو آئے پھر نپٹ ہی لیتے ہیں. اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے. اوائڈ کریں، کانفلکٹ اوائڈ کریں. جب انیویٹیبل ہو جائے، بالکل ناگزیر ہو جائے کہ اب اس کے بغیر کام ہی نہیں ہوگا، تو آپ اپنا دفاع کریے، اپنا ڈیفنس کریے. اب وہ آپ نے جنگ، اس کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں، سارے گروہ آ گئے تھے، پتہ نہیں وہ مطلب یہودی بھی تھے اس میں وہ جو مسلمانوں کے دشمن مشرک تھے وہاں کے، وہ سب تھے، وہ سب آ گئے. اب جب وہ سب آ گئے تو انہوں نے کیا کیا کہ کوشش کرتے رہے، دیکھتا رہا. وہ امر کافی دن گزر گئے، مہینوں، 10-15 دن، 20 دن. اب ادھر خالی بیٹھے کھانا پکا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، بھی جا ہی نہیں سکتے، لڑیں کیسے؟ تو آدمی عاجز ہو جاتا ہے نا. تو جب وہ عاجز ہوا تو ان لوگوں نے، عمرو ابن عبدود تھا، ود ایک اس کو کہتے ہیں بت ہے، جیسے ایک باطل خدا جو ہے ود اس کا بت ہوا کرتا تھا مکے میں. تو اس کے باپ کا نام عبدود تھا، جیسے عبداللہ اللہ کا بندہ، ویسے ود کا بندہ عبدود. ود ایک بت تھا، اور عمرو اس کا بیٹا ہے، بڑا بہادر تھا. کسی صاحب نے اس کی بہادری کی بات بھی بتائی تھی کہ ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا تھا تو اس نے اونٹ کے بچے کو اٹھا لیا تھا، 4 ٹانگوں کی اس ہاتھ میں لے کے بھگا دیا تھا ڈاکوؤں کو. ایسا آدمی تھا. اب وہ اس نے کیا کیا کہ اس نے دیکھا، اور رمضان کا مہینہ تھا تو شاید میرے خیال میں کسی نے کام کرنے میں تھوڑی سی کمی چھوڑ دی ہوگی. تو جہاں سے اس کو وہ خندق دکھائی پڑی کم ہے، تو اپنے 2 یا 3 آدمی گھوڑے کدا کے آ گئے ادھر. اچھا 2 آدمی آ گئے یا 3؟ ادھر کتنے لوگ تھے؟ ارے اتنے آدمی تو خالی ہلڑ کر کے اینٹوں سے مار لیں. مگر اس کا اتنا ڈر بیٹھا ہوا تھا کہ وہ سب آپس میں جتنا ڈر بیٹھا ہوا تھا، رسول اللہ کہہ رہے تھے، اور وہ آیا خیمے پر آواز دے رہا ہے، مسلمانوں تمہارا تو خیال یہ ہے نا، تمہارا خیال یہ ہے کہ اگر مجھے مار لوگے تو غازی ہو، اور اگر میرے ہاتھ سے مر جاؤ گے تو شہید ہو، جنت میں جاؤ گے. کون ہے جو جنت میں جائے؟ بتائیے. یعنی جذبات کو ابھار بھی رہا ہے. حضور نے پوچھا کون ہے اس کتے کے لیے؟ یعنی اتنا ناراض ہو گئے اس کی بدتمیزی اور بے ادبی پر کہ اس کتے کے لیے کون ہے. اب کون ہوگا بتائیے؟ کون کھڑا ہو؟ حضرت علی کھڑے ہو گئے، انا یا رسول اللہ، میں ڈال دیا. پھر پوچھا، حضور اس لیے کرتے تھے کہ بعد میں نہ ہو، ارے ہم سوچ ہی رہے تھے، وہ علی چھوٹے تھے، بچپنے میں کھڑے ہو گئے. تو رسول اللہ پہلی بار میں امیر المومنین کو کام سونپتے بھی نہیں تھے. دوبارہ اس نے پھر جب وہ چیخ رہا ہے، ڈنڈے مار رہا تھا خیمے کے باہر. اب بتائیے، نیزہ چب ہو رہا ہے، کہہ رہا ہے کون ہے جنت جانے کا، کون مشتاق ہے؟ مگر کوئی آدمی. تبھی تو ہم حسین کے سپاہیوں سے عشق کرتے ہیں. یہ کوئی کہہ سکتا تھا پہنچ کے کہ کہاں ہے حسین؟
حبیب ابن مظاہر امام حسین کے وہ صحابی، اللہم صلی علی محمد امام. اچھا جی جی، یہ کب کا ہے؟ 9 محرم کو ہے نا. اچھا ٹھیک ہے. دیکھیں ایک ضروری اعلان بھی ہے، عزاداران امام مظلوم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پوسٹر بھی لگا ہوا ہے بلڈ ڈونیشن کا، ہے نا. یہ بھی بہت بڑا کام ہے، اور جس کو بھی چاہے آپ نے خون جو دیا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کس کے اس کو دے دیا گیا اور اس کو دیا گیا، اس کو نہیں. آپ نے، قرآن کہہ رہا ہے جس نے ایک آدمی کو بچا لیا اس نے پوری کائنات کو بچا لیا. احیا الناس جمیعا، تمام لوگوں کی جان بچا لی. تو اب بڈھے آدمی ہمارے جیسے، تو میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ 2 مرتبہ میں نے بلڈ ڈونیشن کیا ہے. ایک مرتبہ انڈیا میں کیا ہے ایک عزیز کے لیے، اور ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام کے ہاسپٹل میں وہاں کیا ہے، انہی کی جہاں مزار ہے، آپ کا مرقد ہے، وہیں سے ملے ہوئے ہاسپٹل میں کیا ہے. یہ میں فخر کے بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سے کہہ رہا ہوں تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. 2-3 مہینوں میں اتنا خون بن جاتا ہے. تو امام حسین کی کو خراج عقیدت دینے کے لیے یہ کام کر دیں گے تو یہ ہوگا کہ بھائی دیا ہم نے. 100 روپے 200 روپے دے دینا تو عام بات ہے، خون دے دیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہاں اگر یہی ہو جائے کہ لکھنؤ جیسی جگہ میں 50,000 آدمیوں نے خون دے دیا تو یہ خبر ہے کہ عزاداران حسین ایسے ہوتے ہیں، ان کی شان ایسی ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک خراج عقیدت ہے. بہرحال تو وہ میں نے کہا تھا کہ وہ یہ سب کہہ رہا تھا، پھر رسول اللہ نے کہا، وہ کھڑے ہو گئے تیسری بار، پھر چلی جب کھڑے ہو گئے تو اللہ کے رسول نے کہا جانتے ہو یہ امر ہے؟ تو مولا نے کہا اب جوش ہے، مولا نے کہا یہ امر ہے تو ہوا کرے میں بھی علی ابن ابی طالب ہوں. خوف نہیں ہے. رسول اللہ نے امیر المومنین کو تیار کیا اور امامہ پہنایا اور روانہ کیا، جاؤ. اور چلے، اور جب آپ روانہ ہوئے تیزی سے، جب روانہ ہوئے جہاں سے وہ چیخ رہا تھا کھڑا ہوا، یعنی خندق کے ادھر ہی ہے ادھر ہے نہیں، کھڑا ہوا تھا. تو جیسے ہی جب آپ روانہ ہوئے تو وہ تھا، اور لوگ بھی چلے دیکھنے کے لیے کہ اب تو مقابلہ ہی ہے، دیکھا جائے کیا ہوتا ہے، کہ اب کوئی لڑائی تو ہے نہیں، لڑائی تو انہی دونوں میں ہوگی. امیر المومنین پہنچے. اب اتنے غصے میں آنا چاہیے نا، کوئی بدتمیزی کر چکا ہے، مگر آپ نے آنے کے بعد یعنی وائلنس کا طریقہ نہیں پکڑا کہ آپ نے کوئی وہ نہیں کیا. پہنچے، جو اس سے گفتگو شروع ہوئی تو عمر گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا، آپ پیدل گئے. اچھا ہمارے علماء کہتے ہیں، اور اسی سے ہم بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا تھا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. تو حضرت علی اگر گھوڑے پر بھی جاتے تو وہ گھوڑا تو نہ مومن ہو سکتا ہے نہ کافر ہو سکتا ہے. تو آپ پیدل چلے گئے، وہاں تک پیدل چلے گئے. اس سے پوچھا، عمر سے پوچھا وہاں پر کہ میں نے سنا تم 3 باتوں میں جس سے لڑتے ہو، 3 باتوں میں ایک بات مان لیتے ہو. کہا جی بالکل آپ نے صحیح سنا ہے، میں ایک بات مان لیتا ہوں. بولیے کیا ہے؟ کہا کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب اگر کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو لڑائی تو یہیں ختم ہو گئی، وائلنس کی کوئی جگہ ہی نہ رہ گئی. اس نے کہا اگر یہی ہوتا تو میں لڑنے کے لیے کیوں آتا؟ تو مولا نے کہا واپس چلے جاؤ. دوسری بات میں یہ کہتا ہوں، یہ مان لو کہ واپس چلے جاؤ. اچھا واپس جائے گا تو کلمہ پڑھتا ہوا جائے گا، ماتم واتم کرتا ہوا، یا حسین جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہہ رہا ہے وہ واپس جائے گا تو اسلام پر نہیں جائے گا، اپنے اسی عبد ود ہے تو ود ہی کی پوجا کرتا ہوا یہاں سے جائے گا، تو آسانی سے جائے گا نہیں. تو اس کا مطلب ہے مولا نے غیر مسلم کے بھی حق حیات کو تسلیم کیا ہے
کہ اس کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے. وہ کہتا واپس بھی نہیں جاؤں گا تو پھر مولا کیا کرتے بتائیے؟ نہ وہ اس مشن کو مانے گا نہ واپس جانے کو تیار ہے. تو آپ نے کہا پھر گھوڑے سے اتر آؤ. اب میں علماء فرماتے ہیں گھوڑے سے اس لیے اتار لیا ہے کہ گھوڑا کافر بھی نہیں ہوتا. تو اب اس کو کل کفر بنانا تھا کہ کل ایمان کے مقابلے میں آ رہا ہے تو ہو جائے پھر، ہے نا. اب آپ بتائیے امیر المومنین، وہ بالکل اب تفصیل نہیں پڑھ سکتا ہوں میں کہ آپ نے حملہ کیا، وہ سب کافی دیر تلوار چلی. بہادر آدمی تھا، ایسا نہیں تھا، کافی لڑا، بلکہ اس کی ایک ضربت آپ کے سر پر پڑ بھی گئی تھی میں ادھر ادھر میں، جس سے خون بہ رہا تھا. تو وہ ہلکا ہلکا جیسے وہ آپ نے اسے مارا. اچھا مولا ایک بات سے ناراض تھے، اور وہ بات یہ تھی کہ اس نے گھوڑے پر سے اترتے وقت ایک بہادری یہ بھی ہوتی تھی کہ مارا تلوار کا وار تو گھوڑے کے پیر کٹ گئے. امیر المومنین کے لیے ملتا ہے آپ کبھی بھی مخالف کے پر وار اس طرح کرتے تھے یا سیدھا یا یوں، کہ بعض ایک پورا روایت ہے، پوری وہ بھی نہیں اس وقت پا پاؤں گا، کہ جہاں تول دیا جائے تو اگر ترازو کے ایک پلے میں ایک ٹکڑا رکھیں دوسرے پلے میں دوسرا تو دونوں برابر رہیں گے، چاہے یوں مار دیں. مگر اس کا پیر توڑ دیا، کاٹ دیا ہے، شاید اس لیے کہ تو جانے سے پہلے امام عادل سے وہ سزا لے لے جو تو نے ایک جانور پر کی ہے جس کی کوئی غلطی نہیں تھی. تو نے اس کے پیر کاٹنے ہیں تو رخصت کرنے سے پہلے تو یہ تیرے پیر کاٹ دوں. اس کے بعد جب مقابلہ ہونے لگا آخر میں آپ نے اس کو پٹک دیا عمرو کو، اور عمرو کا سر کاٹنا چاہتے تھے. جیسے ہی آپ نے عمرو کا سر کاٹنے کا ارادہ کیا، اس نے، اب ہم لوگ یہی تب تو کہتے ہیں کہ لعاب دہن، لعاب دہن کیا؟ تھوک، جو منہ میں جمع کرے ہوگا وہ تھوک ہے، یعنی جس کو انگریزی میں کہیں اسپٹ کرنا ہے، اس کو تھوکنا ہے معاذ اللہ. تو لعاب دہن اپنے منہ میں جمع کیا. لیکن ایک بات بتائیے، بہادر آدمی تھا، بھگوڑا نہیں تھا. مرتے مرتے، ورنہ اگر مشکل منزل میں آدمی آ جائے تو منہ خشک ہو جاتا ہے، تھوک کا کیا سوال پیدا ہوگا کہ وہ تھوک جمع کر لے. وہ اتنا تھوک جمع کر لے کہ اس نے اچھالا حضرت کی طرف، آپ اس کا سر کاٹنے والے تھے، حضرت کی طرف اچھالا. تو جیسے ہی اس نے یہ منزل آئی تو امیر المومنین اس کے سینے سے اتر آئے، اٹھے. اب اس کو خود حیرت ہوئی، ارے وہ تو وہ آپ کچھ نہیں کر سکتا تھا، تو اس نے معاذ اللہ لعاب دہن آپ کی طرف پھینکا، آپ اتر آئے، ٹہلنے لگے. اس نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ مجھے تم نے قتل کیوں نہیں کیا؟ کہا میں تمہیں خدا کے لیے قتل کر رہا تھا، اب مجھے غصہ آ گیا تمہاری اس حرکت پر، اور جب غصہ آ گیا تو میرا نفس شامل ہو گیا. اگر میں قتل کروں تو میں اپنے نفس کے لیے کروں. اسلام کا قتال یہ ہوتا ہے، خالی مار دینا نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو تلوار چلے گی، جو ویپن چلے گا وہ اللہ کے لیے چلے گا، صرف مارنا نہیں ہوتا. ابھی کسی حد پر ایران میں آپ نے یہ دیکھ لیا ہے، اس منزل پر آ کر کے کہ دیکھتے وقت وہ بھی کر سکتے تھے. اگر تم ہمارے اسکول کے بچوں کو مار سکتے ہو تو ہم بھی تمہارے بچوں کو مار سکتے ہیں. مگر یہ کیا نہیں کہ جن سے کوئی مطلب نہیں ان سے نہیں، اپنا غصے میں نہیں آ گئے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مزاج قتال کا ہے جو حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں بھی دکھا دیا. آخری منزل تک آپ نے وائلنس نہیں ہونے دیا، تشدد نہیں. اب ان کو لگتا ہے کہ کمزور قسم کے آدمی بالکل دیکھیے دبتے چلے جائیں، کوئی طاقت واقت تو ہے نہیں ہے. مگر آپ نے پوری، اچھا اگر آپ ماشاءاللہ مجمع بافہم مجمع، بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہاں کے ایلیٹ طبقہ یہاں پر موجود ہے علاقے کے اعتبار سے بھی، اور ہمارے دوسری قوم کے افراد، دوسرے مذہب کے لوگ بھی موجود ہیں جو حسینی ہیں فکر کے اعتبار سے. اگر آپ امام حسین علیہ السلام، میں کہتا ہوں تھوڑی دیر کو جو میں تصویر بنا رہا ہوں، خور کا لشکر آیا، اس نے لجام فرس پر جب ہاتھ ڈال دیا، نہیں آپ جائیں گے نہیں. ان کے پاس 1000 آدمی تھے، چلیے امام کے پاس
150-200 आदमी थे, जंग हुई। थोड़ी देर को हम माने लेते हैं कि हुर्र की फौजियों ने मर डाला, सबको कत्ल कर दिया। इमाम आली मकाम की भी शहादत हो गई। शहादत काहे के लिए हुई? एक दस्ता कूफे से आया था यजीद का गिरफ्तारी के लिए, ये कह रहे थे हम गिरफ्तार नहीं होंगे, इसी में खत्म हो गए। ठीक, करबला में इस पर झंझट हो रही है कि यहां तुम्हारा खेमा बर्पा नहीं होगा। कल तारीख क्या लिखी जाती अगर ये होता कि इस पर जंग हो जाती। वो लोग कह रहे थे ना, आपके साथी भी कह रहे थे कभी मजमा ये लोग कम है, मर डालेंगे इन लोगों को। तो हुसैन क्यों लड़े थे? दरिया के किनारे पर खेमे लगाना चाहते थे। उसके बाद 7वीं को पानी बंद हो गया, बच्चे प्यास से अलतश कर रहे थे, हुसैन लड़ गए। क्यों लड़े थे इमाम हुसैन? पानी नहीं था खेमे में। यानी जितनी मादी चीजें हैं, जंग की वजह मादी है। खेमा दरिया के किनारे हो, प्यासे हैं बच्चे, हमला हुआ, वो लोग ये यहां तक के बाज लोगों पर रात का वक्त था। इमाम आली मकाम का बस आपकी रहमत तमाम करते हुए कहना चाहता हूं, रात का वक्त है बिल्कुल। आपने भी खंदक खुदवाई थी खेमे के पीछे करबला में, ताकि पीछे से हमला ना हो जाए। उसमें लकड़ियां डाल दी थी, जिसमें उसी लश्कर ने आग लगवा दी। और उसको कह रहा है, शिमर कह रहा है, हुसैन दुनिया में ही अपनी आग का इंतजाम कर लिया। बताइए, अब बर्दाश्त नहीं। और मुस्लिम इब्न औसद असदी कह रहे हैं, फर्जंद रसूल, साहबी रसूल, तो क्या निशाना था? कहा ये मेरी जत पर है, शिमर मार दूं। हजरत ने फरमाया मैं जंग में शुरू नहीं करूंगा, वरना क्या होता? वो बदतमीजी की बातें कर रहा था, इन्होंने तीर मारा, फिर लड़ाई हो गई, फिर सब मर गए और शहीद हो गए। इमाम ने रोजे आशूरा अपना खुतबा दे करके ये बात साबित कर दी कि हम इस बात के लिए नहीं आए हैं, हम अल्लाह के मिशन को, अल्लाह के दीन को, रसूल के मिशन को बचाने के लिए आए हैं। तो करबला किसी जमीन के, जायदाद के, ताकत के, तख्त के लिए नहीं लड़ी गई, किसी मादी चीज के लिए, बल्कि अल्लाह के दीन को बचाने के लिए। इसीलिए आज तक करबला बाकी भी है। एक सलवात दे दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। या अली, बस या अली, या अली। वाह भाई, बहुत हैदरी या अली। अज़ादरान हुसैन, मैं आपकी खिदमत में, क्योंकि अब दामन वक्त में बहुत कम गुंजाइश है, और बस मैं साहिबी के चंद जुमले आपसे कह के आपकी जहमत को तमाम करूं। खुदा करे कि मैं जो बात कन्वे करना चाह रहा हूं, जो बात पहुंचाना चाहता था, वो पहुंच गई हो आप तक, कि कोई जिहाद, मदर, ओहद, खैबर, जिसमें मासूम है, कभी भी माल के लिए नहीं हुआ, या दिफा में हुआ है, या किसी बड़े कॉज के लिए हुआ है। कोई ऐसी लड़ाई नहीं। वो खैबर हो, खंदक हो, बदर हो, ओहद हो, यहाँ सिफीन, जमल, नहरवान, सब के साथ यही। इमाम आली मकाम करबला के रास्ते में थे, बस एक मरतबा कुछ गुनूदगी आप पर आई, जैसे आदमी सो जाता है दिन में, हल्का सा झपकी जिसको लेना माया कहते हैं, और उससे चौंके तो कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। यानी जो मुसीबत के वक्त कहा जाता है कि बेशक हम अल्लाह की तरफ से हैं और हम उसी तरफ लौट के जाएंगे। तो जैसे ही कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो हजरत अली अकबर जो बाप के लिए साये की तरह लगे रहते थे, दौड़ के आए। कहा बाबा, ये कलेमा जो कहलाता है सेंटेंस, कलेमा के मानी सेंटेंस, कलेमा इस्तिरजा कहलाता है ये टेक्निकली अरबी में, कि वापसी का कलेमा के। हम सब किसी के मरने की इत्तलाई तो कहा इन्ना लिल्लाह, हम अल्लाह की तरफ से हैं, वो इन्ना इलैहि राजिऊन, हम भी वहीं वापस जाएंगे। ठीक है, इन्ना लिल्लाह। तो हजरत अली अकबर दौड़ के आए,
बाबा ये आपने कलमा इस्तिरजा क्यों अपनी जबान पर जारी कर दिया? इमाम अली मकाम ने कहा, बेटा ऐसा लगा जैसे कोई कह रहा है। जब मैं थोड़ा सा गुनूदगी में आ गया था कि ये आगे जा रहे हैं, मौत इनके पीछे पीछे बढ़ रही है ना। वो गिरिया करते और रोने लगते। उन्होंने क्या कहा? इरशाद फरमाया, बाबा क्या हम हक पर नहीं हैं? देखिए माशाल्लाह बच्चे बैठे हैं, ये सवाल नहीं है। मैं जैसे इन बच्चे सब बैठे हुए हैं, ये जवान बैठे हैं, हम कहते हैं कि भाई आप लोग मातम किया कीजिए, आप लोग रोया कीजिए, आप लोग नौहे पढ़ा कीजिए, तो यही मजमा भी चीख पड़ेगा कि क्या हम नहीं करते? यानी ये तो हम करते ही हैं, ये क्या कह रहे हैं आप हुसैन से मोहब्बत किया कीजिए, आपसे कहूं तो आप क्या कहेंगे कि अरे हम करते हैं क्या? तो अभी इसका एक सवाल तरीका ये था, क्या हम नहीं करते? इमाम ने उससे पूछा, क्या हम हक पर नहीं हैं? ये इसलिए नहीं कि जानना चाहते हो कि हैं कि नहीं हैं, बल्कि ये कहना चाहते हैं अब आपका जोर है कि हमें। हजरत ने वैसे ही फरमाया, भला क्यों नहीं, क्यों नहीं, हम हक पर हैं। फरमाया, फिर हमें मौत का क्या डर, चाहे हम मौत हम पर आ पड़े या हम मौत पर जा पड़े। ये एक जवान अभी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, पूरे जज्बात हैं, मगर करबला के मैदान में ये जवान आ गया है। ऐसी मोहब्बत क्या था? सिर्फ ये नहीं, जब इमाम हुसैन ने रुखसत किया हजरत अली अकबर को, तो ऐसा तो किसी को रुखसत ही नहीं किया। आप मुतवज्जे हैं, ऐसा किसी को नहीं रुखसत किया जैसे जनाब अली अकबर को रुखसत किया। हमारी अज़ादार खवातीन बैठी हैं, उनके बच्चे अल्लाह सलामत रखे, जवानों को, बच्चों को, उनको उनके माँ बाप का साया उनके सरों पर कायम रहे। मगर माँ को कितनी तक़वियत होती है बेटे से, बेटा जो होता है कैसी तक़वियत उससे होती है। और अली अकबर के लिए तो ये मिलता है कि वो खाली जनाब लैला के नहीं लड़के थे। तो बस बाज़ रिवायात तो है कि जनाब लैला ने जनाब ज़ैनब की आगोश में दे दिया था कि ये आपका बेटा है। और हमारे बाज़ ज़ाकिरीन पढ़ते हैं और ये कहते हैं कि जब रुखसत के लिए हजरत अली अकबर आए थे और माँ से कहा था, तो कहा अपनी माँ से पूछो। यानी आप फितरी तौर पर हजरत अली अकबर की माँ थी नेचर के हिसाब से, मगर अमलन जनाब ज़ैनब ने हजरत औन मोहम्मद को वैसा नहीं चाहा जैसा हजरत अली अकबर को चाहा। खुद हुसैन कितना चाहते थे, मतलब बहुत बड़ा शेर कह दिया है किसी शख्स ने। आप बताइए, जहां माओ ने अपने बच्चों को भेज दिया, उनके सर फेंक दिए अगर शहादत के बाद, वहां हुसैन किस मंजिल पर थे? तो वो इरशाद फरमाया कि शह को गम था शबीह अहमद का, कब वो रोते थे अपने अकबर को, अपने बेटे को नहीं रो रहे थे। रसूलुल्लाह की शबी मिट गई, रसूलुल्लाह की शबी चली गई। इसीलिए जब हजरत अली अकबर किसी को नहीं कहा, हजरत अब्बास से जब बात कही है तो कहा जाओ अपनी भतीजी की प्यास का इंतजाम करो, ये तो कहा है, रुखसत करने के लिए नहीं कहा। हजरत अली अकबर को रुखसत करने के लिए भेजा खेमे के अंदर, जाओ इजाजत लो चले आओ, ताकि तस्कीन हो जाए लोगों को। जनाब अली अकबर तशरीफ लाए खेमे से। अब हमीद इब्न मुस्लिम जो वहाँ सिपाही था, वो रिपोर्टिंग पर था, जो लिखता रहता था वहाँ की कैफियतों को, वो लिखता है कि जब अली अकबर गए वो खेमे से निकलने लगे तो मैंने देखा 6 मरतबा खेमे का पर्दा उठा और खेमे का पर्दा गिर गया। तो मैंने अंदाजा किया कि ये जवान समझा बुझा के निकलना चाहता है, मगर बीबियां रोक लेती हैं, बीबियां रोक लेती हैं, निकल नहीं पा रहा है। फिर जाती 6 बार के बाद बाहर आए। जब बाहर आए तो अब भी इस तरह इमाम ने नहीं रुखसत किया, बल्कि रसूलुल्लाह का अमामा सर पर रख दिया।
अली अकबर के सर पर रसूलुल्लाह का अमामा रखा, अपना खास घोड़ा जो बाज मर्सियों में उसको उकाब कहा गया, जो बहुत तेज चलने वाला हो, उकाब, उस पर सवार किया। जब देखे ये सब किया, और अब हजरत अब्बास के रवाना होने पर भी ये नहीं कहा जो मसलाते नहीं हो, हाथ पालने वाले तो गवाह रहना, पालने वाले तो गवाह रहना। अब वो जा रहा है जो सूरत में और सीरत में तेरे रसूल से सबसे ज्यादा मुशाबे। सूरत में तो मानी बात है कि आप इमाम हुसैन के बेटे थे, तो सूरत में बुजुर्गों से सूरत मिल जाना उतना बड़ा कमाल नहीं है, मगर सीरत में इमाम फरमा रहे हैं और इमाम बरहक कह रहा है, क्योंकि सीरत का ताल्लुक अखलाक और किरदार से होता है। जिस नबी के अखलाक के लिए कहा जा रहा हो कि आपका अखलाक कामिल है, आपका अखलाक क्या है, इन्नका लाला खुलुक़िन अज़ीम, रसूलुल्लाह के लिए कुरान कह रहा है आप खुल्क़ अज़ीम पर फाइज हैं। हजरत फरमाते हैं उससे सीरत में मुशाबे है, वो जा रहा है। अब उसके बाद जैसे ही जनाब अली अकबर सवार हुए, घोड़ा चला तेजी से आगे की तरफ जाने लगा। एक मर्तबा शहजादे ने, हो सकता है देखना चाहते हो कि बाबा किस हाल में है, पीछे पलट के देखा हुसैन पीछे पीछे दौड़ते हुए चले आ रहे थे, दौड़ते चले। ये बाप नहीं दौड़ रहा, शबीह रसूल जा रही है, इमाम शबीह रसूल। कहा बाबा आपने रुखसत कर दिया था, आप तो प्यासे हैं, आपने रुखसत कर दिया, अब मुझे जाने दीजिए, इजाजत दे दीजिए। कहा मेरे लाल चले जाओ, मगर जब तक सामने हो मुड़ मुड़ के देखते रहना, सामने हो मुड़ मुड़ के देखते रहना। हजरत अली अकबर आए, मैदान क़िताल में आए और आपने जंशी जबरदस्त लड़ाई लड़ी, जबरदस्त जंग। अरे अली इब्न अबी तालिब का पोता था, अली नाम था, सूरत और सीरत में रब नबी का मुशाबे था, कैसे जंग न करते, जंग करते रहे। एक मर्तबा बुलंदी पर थे इमाम, ऊंचाई पर थे, और जनाब लैला मादर हज़रत अली अकबर खैमे के दर से अपने इमाम, अपने शौहर, अपने आका का चेहरा देख रही थी। एक मर्तबा तड़प के कहने लगी कि मेरे बेटे की खैर तो है, आपका चेहरा बदल रहा है, चेहरे का रंग बदल रहा है, मेरा बेटा खैरियत से है। हजरत ने फरमाया लैला तुम्हारा बेटा खैरियत से, मगर उसके मुकाबले में एक नामी पहलवान आ गया है, वो शेर व सैराब है। मेरा बेटा जो है 3 दिन का भूखा और प्यासा है। मैं ये नहीं चाहता कि आमने सामने की जंग में मेरा बेटा किसी से शिकस्त खा जाए। मेरे जद रसूलुल्लाह की हदीस है कि माँ की दुआ बेटे के बारे में रद्द नहीं होती, अल्लाह कबूल कर लेता है। जाओ खैमे में अली अकबर के लिए दुआ करो। पलट के खैमे में आई, बीबियों से कहा बीबियों आ जाओ, मैं एक दुआ करने जा रही हूँ, तुम आमीन कहना। ये सारा मजमा, ये बीबियां बैठी हैं, ये मर्द बैठे हैं। अगर वो इमाम ने इतनी बड़ी गारंटी दे दी थी, अगर वो आम औरत बीबी होती तो कहती पालने वाले मेरे अली अकबर को जिंदगी दे दे, मेरे अली अकबर को बचा ले, मगर ये नहीं फरमाया। हाथ उठा के कहा ऐ याकूब की तरफ यूसुफ को पलटाने वाले, मेरे यूसुफ को पलटा दे। एक मर्तबा उसको देख लो आ जाए। और अब बयान किया जाता है शहजादे ने माँ की दुआ का असर था, वरना कोई लड़ने वाला और ऐसा शजा पलटता नहीं है। ऐसी हिम्मत से लड़ रहे थे, कत्ल कर दिया, उस पहलवान को कत्ल किया। उसके बाद पलटे, इमाम के करीब आए और इमाम ने देखा कि अली अकबर खैर का बाबा प्यास ने मार डाला। और इस लड़ाई में माशाल्लाह मजमा बैठा है, इस गर्मी में
ہم لوگ جب شیروانی پہن لیتے ہیں تو عجیب حال ہو جاتا ہے. اگر زرہ ہو لوہے کی اور عالم ہو یہاں سے زیادہ گرمی ہو, سورج سامنے ہو, اوپر سے سورج پڑ رہا ہو, دھوپ پڑ رہی ہو, کیا گرمی کا عالم تھا. گرانی آہن کہتے ہیں لوہے کو, لوہے کی گرانی میں یہ جو لوہا ہے سب اوپر نیچے اس نے مار ڈالا. بابا اگر ایک گھونٹ پانی کی سبیل ہو جاتی, اگر ایک جرعہ آپ کی سبیل ہو جاتی تو آج وہ لڑائی لڑتا, ایسی جنگ کرتا کہ جو یادگار جنگ ہوتی. صاحبان نظر تشریف فرمائے. میں نے آپ سے ایک دن پہلے بھی کہا تھا, شہزادے نے اپنی زبان مبارک سے کہا تھا اگر ایک گھونٹ پانی کی سبیل ہو جاتی. شاید اسی لیے عزادار جہاں پانی پلانے کے لیے کوئی نظام بناتے ہیں تو اس کا نام ہی سبیل رکھتے ہیں. تو ہم نہیں تھے کہ ہم آپ کے لیے پانی کا انتظام کرتے, مگر آپ کی یاد میں یہ سبیل یہاں موجود ہے. میں کہتا ہوں امام نے فرمایا علی اکبر میرا لال, یہاں تو تمہارا ننھا سا بھائی علی اصغر پیاسا ہے, یہاں تمہاری بہن سکینہ پیاسی ہے پانی کا. اچھا ایسا کرو تم اپنی زبان میرے منہ میں دے دو. میں تو کہتا ہوں پھر سیرت پہ حسین عمل کر رہے تھے. رسول اللہ اپنی زبان حسین کو چساتے تھے بچپن میں. اب یہ شبہم شبیہ رسول ہے, کہہ رہے تو اپنی زبان میرے دہن میں دے دو. علی اکبر نے اپنی زبان جیسے ہی دہن رسول میں دی, فوراً زبان کھینچی. کہا بابا آپ کی زبان میں مجھ سے زیادہ کانٹے پڑے ہیں, آپ کی زبان میں مجھ سے زیادہ کانٹے پڑے ہیں. اچھا جا, تو امام نے فرمایا اچھا علی اکبر جاؤ, تمہارے بدنام اور تمہارے بابا تمہیں سیراب کریں گے. گھوڑے پر بیٹھے بہادری کے ساتھ پھر حملہ کیا. دشمنوں کو تہہ تیغ کر رہے تھے. ابن مرہ ملعون جو ہے وہ کہتا ہے ابھی یہ جوان گزرے گا میرے پاس سے تو میں اس کی ماں کو اس کے غم میں بٹھا دوں گا. چھپا ہوا تھا, سامنے سے نہیں حملہ کیا ہے. پشت سے جو نیزہ مارا تھا وہ کلیجے میں چبھا تھا, پشت سے نیزہ مارا. علی اکبر نے تیورا کر کے گھوڑے کی گلے میں اپنی باہیں ڈالی. اب جدھر جدھر رہوار جا رہا ہے تلواروں کے وار ہو رہے ہیں, تبر مارا جا رہا ہے. ایسی حالت میں جوان کا کیا حال ہونا چاہیے. بس ایک آخری منزل آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ تمام لوگ, خدا تمام لوگوں کی اولادوں کو سلامت رکھے, ان کے جوانوں کو سلامت رکھے, ان کو صحت دے, ان کو اطاعت گزار بنائے والدین کا. میں کہتا ہوں کوئی بھی ان جوانوں, دیکھو حسین کے اس لاڈلے سے سبق حاصل کرو. ہر گھڑ گرنے والا کربلا میں امام کو آواز دیتا تھا. کوئی کہتا تھا یا قادرکنی, کوئی کہتا تھا یا مولا ادرکنی, کوئی چچا کو پکارتا تھا, کوئی بھائی کو پکار. دو شخصیتیں ہیں کربلا میں جنہوں نے حسین کو مدد کے لیے نہیں پکارا. ایک حضرت عباس, یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں, جب حسین گئے حضرت عباس کو دیکھا تو مشکیزہ دانتوں میں دبا ہوا تھا, جیسے کوئی پکڑو تو اگر پکارتے تو مشکیزہ چھوٹ جاتا. اس کا مطلب ہے نہیں آواز دی. جناب علی اکبر نے آواز تو نہیں دی, مگر ارباب کرم یہ بھی تو تھا کہ بابا کو بتا تو دیں کہ رخصت ہو گیا, میری شہادت ہو گئی. تو اب آپ نے یہ نہیں کہا کہ بابا میری مدد کے لیے آئیے, زبان میں اتنے کانٹے پڑے ہوئے ہیں. وہیں سے جناب علی اکبر نے کہا یا بتا علیک من السلام. دیکھیں اب ماشاءاللہ تھوڑی بہت عربی جاننے والے, اگر میں کہہ دوں آپ سے سلام کرنے کے لیے السلام علیکم تو آپ پر جواب سلام واجب ہو جاتا ہے. لیکن اگر میں سلام کروں کہ وعلیکم السلام پلٹ دوں یا بتا علیک من السلام, جواب دینے کی ضرورت نہیں, زبان میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں. بابا آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں, آپ کی زبان میں کانٹے پڑے ہیں. یا بتا علیک من السلام, خبر سمجھ لیجئے کہ میں دنیا سے رخصت ہو گیا. حسین چلے, اور بعض روایات میں یہ کہ بار بار کہتے تھے والی اکبرہ, یا والی, تو یا علی, بلکہ کہتے تھے یا علی,
یا علی کئی مرتبہ آواز دی، اور بعض راویہ کہتے ہیں کہ ایسے جا رہے تھے جیسے شیر اندھا ہو گیا ہو کہ اسے راستہ نہیں سوجھ رہا ہے، یا علی یا علی۔ تو علماء کہتے ہیں یہ نہیں معلوم ہو سکا حسین نجف کے علی کو پکار رہے تھے یا کربلا کے علی کو پکار رہے تھے کہ بابا میری خبر دیجیے، ذرا پکڑ لیجیے، میں علی اکبر کے لاشیں بچا رہا ہوں۔ مگر ارباب کرم حسین آئے، اور آئے تو اس عالم میں آئے کہ اس صورت سے آ رہے تھے۔ علامہ الحر عاملی لکھتے ہیں، بزرگ عالم، کہ جب 5 قدم یا 7 قدم رہ گئے تھے علی اکبر سے، 5 قدم یا 7 قدم رہ گئے تھے تو کھڑے نہیں رہ سکے۔ جیسے بچہ گھٹنیوں کے بل چلتا ہے ویسے ہی کوہنیوں کا سہارا لیے ہوئے گھسکتے ہوئے علی اکبر کے پاس آئے اور عجیب بات کہی، یا بتا علیہ السلام کہنے والے، یا بنیا الدنیا بعدک لفا، اے میرے بیٹے تیرے بعد اس زندگانی دنیا پر خاک ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمائے میرے لال، دیکھا بار بار علی اکبر کروٹیں بدلتے ہیں، ابھی جو آدمی راستہ نہیں دیکھ پا رہا، میرے لال سینے پر کیوں ہاتھ رکھے ہوئے ہو، سینے پر کیوں ہاتھ رکھے ہوئے؟ جناب علی اکبر نے ارشاد، بابا برچھی کی ہنی ٹوٹ گئی ہے جو بہت اذیت دے رہی ہے، بابا اگر یہ نکل جاتی تو سکون ہو جاتا۔ میں کہتا ہوں اس سے پہلے کیا حسین کو سہارا دیا۔ بابا یہ دیکھیے نانا کھڑے ہوئے ہیں، یہ بابا کھڑے ہوئے ہیں، یہ حسن مشتبہ ہے، اور بابا کے ہاتھوں میں 2 جام ہیں، کوثر کے کہتے ہیں علی اکبر ایک تیرے لیے ایک میرے حسین کے لیے، تاکہ بابا کو یہ یقین ہو جائے کہ اب اس کی پیاس علی اکبر کی بجھ گئی۔ بابا سے کہا نکال دیجئے۔ میں کہتا ہوں واقعی یہ بہت بڑی بات ہے کہ بہت بڑے کام ہوئے ہیں، خیبر کا در علی ابن ابی طالب نے اکھاڑ دیا، وہ شجاعت کا کارنامہ، جوان بیٹے کے سینے سے اس عالم میں برچھی کا پھل کھینچنا۔ میں نے ڈاکٹرز کو دیکھا ہے، سرجن کو اپنی اولاد کا آپریشن خود نہیں کرتے، دوسروں سے کرواتے ہیں۔ حسین کے پاس تو کوئی بچہ ہی نہیں تھا، گھٹنے توڑ کے بیٹھ گئے، گھٹن توڑ کے بیٹھنے کے بعد سینے میں ہاتھ ڈالا اور اس پھل کو نکالنے میں کلیجہ باہر آ گیا۔ میں کہتا ہوں میرے مولا اب آپ کیا کہیں گے؟ حسین یہی شاید آواز میں یہی کہوں گا، یا بنیا الدنیا بعدک لفا، یا بنیا الدنیا بعدک لفا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔ پالنے والے تمام حاضرین مومنین و مومنات جو باہر ہیں، جو سن رہے ہیں یا کبھی مجلس کو سنیں گے، پروردگار ان کے گناہوں کی مغفرت فرما، ان کے ماں باپ، ان کے تمام بزرگوں کی گناہوں کو معاف فرما دے۔ پروردگار اس مقبرے میں جو مدفون ہیں بالخصوص نواب سعادت علی خان مرحوم، ان کی مغفرت فرما، ان کے تمام خانوادے کی مغفرت فرما، اور میں ہم سب سے ایک سورہ فاتحہ پڑھیں گے پالنے والے، اس کا ثواب ان سب کو پہنچا دے۔ آپ حضرات سے دعا ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ دیں۔